بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ کیا اللہ نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے، چنانچہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ڈالا۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو ریڈ سی، بحیرہ احمر کی دائیں طرف یمن اور اس کے سامنے ہی بائیں طرف بر اعظم افریقہ کا ملک ایتھوپیا واقع ہے، جس کو حبشہ کہا جاتا تھا۔ یمن میں بنیادی طور پر بت پرستی اور ستارہ پرستی کا رواج تھا، لیکن ایک خاص واقعے کے نتیجے میں حبشہ نے یمن پر حملہ کر دیا، جو مذہباً عیسائی تھے اور اس عرب ملک پر قابض ہو گئے۔ اس طرح یہاں عیسائی مذہب کی خوب نشر و اشاعت ہوئی، اگرچہ اس ملک میں بعض مشرک قبائل بھی موجود تھے، لیکن ملک میں غلبہ عیسائیوں کو حاصل تھا۔ شاہ حبش کی طرف سے ابرہہ نامی شخص کو یمن کا گورنر بنایا گیا۔ وہ ایک پرجوش عیسائی تھا اور چاہتا تھا کہ اس پورے خطے میں عیسائیت کو بنیادی مذہب کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس نے یمن کی راجدھانی صنعاء میں قلیس نامی ایک شاہکار عمارت بنائی، جو اپنی شان و شوکت، سجاوٹ اور خوبصورتی کے اعتبار سے ایک مثالی عمارت تھی، جو دراصل اس کا چرچ تھا۔ اس کا احساس تھا کہ عیسائیت کی اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ مکے میں بنی ہوئی عبادت گاہ یعنی کعبہ ہے۔ عربوں کو اس میں ایسی کشش اور اس عمارت سے ایسا جذباتی لگاؤ ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں کسی اور عبادت گاہ کو خاطر میں لاتے ہی نہیں۔ اس لیے عرب قبائل سے کہا جائے کہ وہ مکے میں کعبے کا حج کرنے کی بجائے صنعاء میں قلیس کا حج کریں۔ عربوں کو جب یہ بات پہنچی تو انہیں بڑا غصہ آیا۔ اتفاق سے اس وقت بعض عرب صنعاء میں موجود تھے، انہوں نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اسی عمارت میں قضائے حاجت کر دی، یا بعض تاریخی روایتوں کے مطابق اس کو آگ لگا دی۔ جب چھان بین کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ حرکت انہی لوگوں میں سے کسی نے کی ہے جو حج کے لیے کعبے کو جایا کرتے ہیں۔ ابرہہ کا غصہ اس کی وجہ سے اور بڑھ گیا۔ قبیلہ بنو کنانہ کا آدمی اس کے پاس موجود تھا۔ ابرہہ نے اس کو بھیجا کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو کعبے کے بجائے قلیس کے حج کی دعوت دے۔ جب وہ یہ پیغام لے کر پہنچا تو قبیلے کے لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ اب ابرہہ کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور اس نے عزم مصمم کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ ہم ہر قیمت پر کعبے کو منہدم کر کے رہیں گے۔ حالانکہ اس وقت مکے میں محض چند ہزار کی آبادی تھی، لیکن ابرہہ نے اپنے پروگرام کو یقینی بنانے کے لیے 60,000 کی فوج تیار کی۔ اس میں ایک دستہ 10-12 ہاتھیوں پر بھی مشتمل تھا۔ اب یہ لشکر حجاز کی طرف بڑھا۔ اس نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ اس کا ارادہ کعبے کو منہدم کرنے کا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کی مٹبھیڑ ذو نفر نامی سردار قبیلے سے ہوئی، جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ راستہ روکنا چاہا لیکن شکست کھائی۔ خود ذو نفر قید کر لیا گیا۔ ابرہہ چاہتا تھا کہ اس کو قتل کر دے، لیکن ذو نفر نے کہا اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو شاید میں آپ کے کچھ کام آ سکوں۔ چنانچہ وہ قیدیوں کی طرح پابہ زنجیر میں جکڑا ہوا فوج کے ساتھ رکھ لیا گیا۔ پھر اس فوج کا گزر قبیلہ بنو خثعم سے ہوا۔ نفیل بن حبیب اس کے سردار تھے۔ اس قبیلے کی 2 شاخیں تھیں، شہران اور ناحس۔ نفیل کی قیادت میں اس پورے قبیلے نے مزاحمت کی، مقابلہ کیا، لیکن یہ بھی شکست سے دوچار ہوئے۔ نفیل کی درخواست پر اس کو ساتھ رکھ لیا گیا تاکہ ان کے ذریعے راستے کی معلومات حاصل ہو سکیں۔ پھر جب یہ فوج طائف کے پاس پہنچی تو وہاں کے لوگوں کو فکر ہوئی کہ کہیں یہ فوج
ان کی اس عبادت گاہ کو منہدم نہ کر دے جس میں لات نامی بت کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ بنو ثقیف کے سردار مسعود بن معتب نے آ کر ابرہہ سے درخواست کی کہ تم جس گھر کو منہدم کرنا چاہتے ہو وہ آگے ہے، اور مزید یہ سلوک کیا کہ ابو رغال نامی شخص کو ان کے ساتھ کر دیا تاکہ وہ راستہ بتائے، کیونکہ عرب کے صحرا میں راستے کی شناخت کوئی معمولی بات نہ تھی اور کسی واقف کار رہبر کے بغیر انسان اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال طائف سے گزرتے ہوئے فوج مکہ کے قریب مغمس نامی مقام پر پہنچی۔ ابرہہ نے یہاں فوج کا پڑاؤ ڈالا اور ابو رغال یہیں مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو رغال کے اس جرم کی وجہ سے بہت زمانے تک عرب اس کی قبر پر پتھر مارا کرتے تھے۔ اب ابرہہ نے حبشہ کے ایک شخص اسود بن مقصود کو مکہ بھیجا۔ وہ قریش کے جانوروں کو ہنکا کر لے آیا، جس میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ یہ گویا اہل مکہ کو مرعوب کرنے کی ایک کوشش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بغیر جنگ کے اس کا مقصد حاصل ہو جائے، اس لیے اس نے قبیلہ حمیر کے ایک شخص حناطہ کو مکہ بھیجا اور اہل مکہ کو پیغام دیا کہ ہمارا ارادہ قتل و غارت گری کا نہیں ہے، ہم صرف کعبے کو منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اہل مکہ ہمارے اس مقصد میں رکاوٹ نہیں بنے تو ان کو کسی قسم کا جانی و مالی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ حناطہ جب مکہ پہنچا تو اس نے معلوم کیا کہ یہاں کے سردار کون ہیں۔ لوگوں نے عبد المطلب کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے عبد المطلب کو ابرہہ کا پیغام سنایا۔ عبد المطلب نے کہا ہمارے اندر ابرہہ سے مقابلے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کو بچائے۔ ابرہہ نے کہا تھا کہ سردار قوم کو بھی ساتھ لے کر آیا جائے، چنانچہ حناطہ کی خواہش پر عبد المطلب بھی ساتھ ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب لمبے قد و قامت کے خوبصورت اور وجیح آدمی تھے۔ ابرہہ آپ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور نیچے بیٹھانے کے بجائے خود نیچے اتر آئے اور ترجمان کے واسطے سے دریافت کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب کا جواب بہت ہی خلاف توقع تھا، یعنی اس کی امید نہیں تھی کہ کیا جواب دیں گے، یہ جواب بھی دیں گے وہ۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے 200 اونٹ جو آپ کے فوجیوں نے لوٹ لیے ہیں واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا تم کو دیکھ کر میرے دل میں تمہاری جو وقار قائم ہوئی تھی، عزت قائم ہوئی تھی، یہ سن کر کم ہو گئی۔ میں اس عمارت کو ڈھانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے پورے عرب میں تمہاری عزت قائم ہے، تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ عبد المطلب نے کہا اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو بچاؤں، کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کو بچائے گا، انا رب الابل و رب البیت یحمی۔ عبد المطلب قریش کی طرف واپس آئے، ان کو خبر دی اور حکم دیا کہ سب لوگ مکے سے نکل جائیں اور پہاڑ کی چوٹیوں اور وادیوں میں چلے جائیں کہ کہیں یہ لشکر ہم کو کچل نہ دے۔ پھر عبد المطلب قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ کعبے کے پاس گئے اور کعبے کے دروازے کا جو کڑا تھا، حلقہ تھا، اس کو تھام کر بڑی گریہ وزاری کے ساتھ اللہ سے دعا کی۔ عبد المطلب اس کے بعد پہاڑ کی طرف چلے گئے اور انتظار کرنے لگے کہ ابرہہ مکے میں داخل ہو کر کیا کرتا ہے۔ رات گزری، صبح ہوئی، ابرہہ نے مکے میں داخل ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ ہاتھیوں کے دستے کو تیار کیا، فوج کی صف بندی کی۔ ابرہہ کے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ ابرہہ چاہتا تھا کہ کعبے کو منہدم کر کے یمن کی طرف کوچ کر کے چلا جائے، لیکن ہاتھی کسی بھی طرح مکے کی طرف بڑھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ جس کا نام محمود تھا، جس ہاتھی کا، وہ کسی بھی صورت میں مکے کی طرف بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ یمن کی طرف رخ کیا جاتا تو چل پڑتا، شام کی طرف رخ کیا جاتا تو چل پڑتا، مشرق کی طرف رخ کیا جاتا تو چل پڑتا، لیکن جب مکے کی طرف رخ کیا جاتا تو بھڑک اٹھتا۔ نفیل موقع پا کر بھاگ اٹھے اور مکے میں پہنچ کر پہاڑ کی پناہ لی۔ آخر چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک غول سمندر کی طرف سے اڑتا ہوا آ پہنچا۔ یہ دراصل ہاتھیوں، گھوڑوں، اونٹوں اور انسانوں کی فوج کے مقابلے میں خدا کی فوج تھی۔ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکری للبشر۔ اللہ کی فوج کا علم اللہ کو ہے، اللہ اپنی مخلوق میں سے جس سے چاہے کام لے سکتا ہے۔ تو
ان پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فوج کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھیجا جن کی چونچ اور پنجوں میں چنے یا مسور کے دانے کے برابر کنکریاں تھیں۔ انہوں نے کنکریاں برسانی شروع کر دیں۔ جن کو کنکری لگی ان میں سے بہت سارے تو ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ جان بچا کر کسی طرح یمن واپس پہنچے ان کا بھی حال یہ ہوا کہ پورے جسم پر زخم کے پھوڑے ہو گئے، اور ان زخموں نے جان لے کر ہی چھوڑا۔ خود ابرہہ کا حال یہ ہوا کہ زخم سے ایک ایک پارٹ، ایک ایک عضو خراب ہوتا گیا، انگلیاں کٹ کٹ کر گرتی گئیں، اور اچھا خاصا بہادر نوجوان باروب سردار جب یمن کو واپس آیا تو پتلا دبلا کمزور و ناتواں چوزے کی طرح نظر آتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ گیا اور موت ہو گئی۔ اس طرح آخر رب کعبہ نے اپنے کعبے کی حفاظت کی۔